على من لا نبي بعده نشهد أن لا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی پڑھیں بھی صحیح نا صرف میں نے کہہ تو دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ میرے تو قبل محترم حضرت شیخ نا تے مینوں نہیں آندا حضرت شیخ محمد یوسف صاحب بہترین حق گل نو حق دے نال واضح فرما رہے ہیں بہترین انداز نال انہاں جیری چند منٹ تواڈے سامنے گفتگو فرمائیے اللہ تو دعا ہے کہ اللہ اسے حق نو اسے حق دے ذریعے نال اللہ اسانو حق مسئلہ سمجھا دے اور پھر اس کے مطابق اللہ سانو عقیدہ اور عمل بنان دی بھی توفیق نصیب فرمائے تواڈی میری اج پہلی ملاقات ہے میری اتھے حاضری اج پہلی دفعہ ہی ہو رہی ہے شاید میرا مزاج تانوں پسند نہ آوے بہرحال جیسا کیسا بھی ہے میں ہن آ ہی گیا تے چند منٹ چاہے نہ چاہے میری گفتگو سنو میں انشاءاللہ کوشش یہی کرنی ہے کہ قرآن و سنت دی حد دے اندر رہ کے ہی گفتگو کرا ذاتی کوئی گل نہیں ہونی چاہیے کسی بزرگ دی گل نہیں اللہ دے نبی دی گل تے اللہ دے قرآن دی گل ہو سی انشاءاللہ تے ہو سکتا ہے تو سارا مزاج پسند آ جائے یہ پسند آ جائے تو وہ میرے واسطے دعا کر چھوڑا ہے اور تو میں نے کچھ چاہیے نہیں تو ٹھیک ہو گیا جی بہرحال قرآن مکمل ہویا آج تراویح دا قرآن مجید دی تساں اج تکمیل کی دیئے تراویح دے اندر بحمد اللہ و بفضل اللہ
تو چونکہ موقع ساڑے حضرات فرمائندے ہیں بھئی گل ویلے دی تے پھل موسم دا، ٹھیک ہے بھئی جیرا موقع ہوئے گل بھی اس اعتبار نال ہی کرنی چاہیے، موقع اور ہوئے گل کوئی اور موقع دی بندہ کرے وہ مؤثر نہیں ہوندی، اثر نہیں ہوندا، پبلک تے عوام دا فائدہ نہیں ہوندا۔ بہرحال چونکہ قرآن دی تکمیل دی محفل ہے تے میں بھی تانوں قرآن دے حوالے نال چند گلاں پیش کرداں، وما توفیقی الا باللہ۔ بھائیو اللہ نے اپنے سابقہ نبیاں تے رسولاں نو موقع اور وقت دے اعتبار نال معجزات نصیب فرمائے، عطا فرمائے، اور پھر اللہ دا طریقہ آکھو یا اللہ دی سنت آکھو کہ جس دور دے اندر جس فتنے دا یا جس چیز دا عروج ہوندا ہے اللہ معجزہ بھی اس دے مطابق عطا فرمائندا ہے۔ وہ تو گل سمجھنی ہے ذرا میری، یہ دور دے اندر انسانہ دے اندر کسی چیز دا بہت زیادہ عروج ہوئے اللہ معجزہ بھی اس دے مطابق بھیجیندا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر سحر اور جادوگری عروج تے آئی۔ تساں بے شمار دفعہ میں ایک منٹ ذرا ٹائٹ بس تساں بے شمار دفعہ علماء دی زبانی سن چکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر فرعون دی طرفوں 70,000 جادوگر آیا۔ اے 70,000 تے غور کرو نا ذرا، اے تا ایک مجلس دے اندر موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چاہے تو ساں دسو بھائی کیرے دور ہے 70,000 چھڑا مقابلے واسطے آیا ہے، اس دور سحر تے جادو دا کتنا عروج ہو سی۔ لیکن کمال ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اس جادوگری دے عروج دے دور دے اندر جیرے معجزات عطا فرمائے او بھی اسے ٹائپ دے انا انہاں دی تردید واسطے۔ ہاتھ مبارک انج بغلچ پہندن تے باہر کڑ دن تا چودوی دے چم دی طرح چمک رہا ہے، اور پھر کمال ہے بجیرے آسا مبارک نال ٹیک لیندن، جیرے آسا نال بکریاں واسطے پتے جھاڑ دن، ولی فی معارب اخرى جیرے آسا تے ڈنڈے مبارک نال دیگر اپنی ضروریات تے کم دھندہ کر دن، اسے نو اللہ پاک نے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تیز دوڑتا ہویا سب بنا دیتا۔ اس دور ہویا جس دور دے اندر جادوگری عروج تے آئی تا اللہ نے معجزات بھی ایو جائے دیتے کہ چیز دی حیات تے شکل تبدیل ہو ویندی ہے، جن یہ جادوگری دے اندر شکل تبدیل تا نہیں ہوندی پر نظر بندی دی وجہ تو انج لگتا ہے بھئی شاید دی شکل تبدیل ہو گئی ہے، لیکن معجزے دے اندر اللہ پاک کے کتاب اصل چیز دی حیات تے شکل ہی اللہ تبدیل کر دیتی اور انہاں دے جادو دا اللہ نے رد کر دیتا۔ اور یہ تو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس وقت وہ ماہر جادوگر 70,000 انہاں موسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو ویکھیا تا او فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، مولانا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے دے سارے 70,000 جادوگر سجدے دے اندر گر گئے، انہاں من لیا بھئی جادو دے فن دے ماہر اسا اے جادو نہیں، یہ واقعی اللہ دی طرف باقاعدہ کوئی معجزہ اور خصوصی انعام ہے۔
مقصد یہ ہے کہ جس دور جیرے فن دا عروج ہوئے اللہ معجزہ بھی اسے دے مطابق بھیج دے. اچھا ہوں تھوڑا آگے چلے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے. تا عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر اے حکمت اور طب اے بڑے عروج تے پہنچی ہوئی ہے. آج تساں اگر طبیباں کول پوچھو تبو علی سینا تے ابن الخوازم تے فلاں اے بہت سارے نا ہوندے جڑے طبیباں دے اے اسے دور دے نے عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے. تا اللہ نے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات عطا فرمائے تا چونکہ اس دور دے اندر طب تے حکمت دا عروج آئی اللہ نے حضرت عیسیٰ نو معجزات بھی انہیں دے دیتے کہ اندھا جرا ماں پیدائشی طور تے اندھا بچہ ہے یا اندھا بندہ ہے اس دی اکھیاں تے ہاتھ رکھ دیں اللہ بینائی واپس چکر دے. پیدائشی طور تے سر تو گنجا ہے اللہ دے نبی ہاتھ مبارک پھیر دن اللہ پاک اس نو وال دے دین ہے. برس تے کوڑ دا مریض ہے یہ دور طب دا عروج ہے اللہ نے اس دور دے اندر عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات یہ جے عطا فرمائے تاکہ طب والیاں دا نخرہ ٹوٹ جائے طب والیاں دا زور ٹوٹ جائے اور وہ اس گل تو منن تے مجبور ہو ونجن کہ اللہ دا نبی ہے سچا نبی ہے اور انہاں نو جے معجزات عطا کیتے گئے اے بھی انہاں دا ذاتی کمال نہیں اللہ دی عطا ہے. یہ دو گلا سمجھ آئی ہیں دونوں. انہی طرح جیرے دور دے اندر اساڑے تے توڑے مہربان مشفق اور غمخار نبی آئے ہائے اے میں جملے آخر پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. غمخار نبی شفیق نبی امت واسطے دعا گو نبی شفیع المذنبین نبی. تو انہوں مزہ تھا آسی جو تو انہوں میں ایک حدیث سناوا تھا. حضرت عائشہ فرمانی ہیں ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ کیا دل نال پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تے بیٹھے سلام پھیریا نماز دا. تا عائشہ صدیقہ فرمانی ہیں میں اگو آ کے مسلح دے نال بہ گئی مسلح دے تے میں آکھیا یا رسول اللہ ادعو لی اللہ وقول میرے واسطے دعا تو منگو. اللہ دے نبی نے فوراً ہاتھ اٹھایا تے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما اخرت وما سرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما. اے اللہ عائشہ کول جیری بھول کے غلطی ہوئی ہے اوہی معاف کر جان بجھ کے کیتیس اوہی معاف کر چھپا کے ہوئی ہے غلطی اوہی معاف کر اعلانیہ ہوئی ہے اوہی معاف کر. سمندر جاری ہو گیا نا رحمتہ دا. تے حضرت عائشہ بڑیاں خوش ہوئیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہے. تو اس آکھیا یا رسول اللہ کیوں خوش نہ ہوا میرے واسطے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ دعا پہ کریں دے اور میں دیا خوش نصیب کوئی ہو سی میں کیوں خوش نہ ہوا. اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ بہت اچھی گل ہے تو خوش ہو رہی ہیں پر میری گل سن مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے ایو دعا میں ساری امت واسطے ہر روز اللہ دے کول کردا ہے. اس واسطے میں انہوں نے اس واسطے نہ چاہیا ہے کہ مشفق نبی مہربان نبی امت دا غمخار نبی اس دور اے تشریف لے کے آئے. اس دور دے اندر حالات ہیں عرب دے شعراء تے شعراء رہ گئے نا ادیب تے ادیب رہ گئے فلسفی تے فلسفی رہ گئے پڑھے لکھا طبقہ تو پڑھا لکھا طبقہ رہ گیا. عرب دیاں عام زنانیاں تے عورتاں او بھی انہیں کر کے اشعار اپنے کول بنا کے انہیں پیش کر دیں دیاں سنن والا اکھیاں پٹ کے ویکھدا رہندا ہے یار اے دیہاتی عورت ہے یا کوئی شاعر ہے. فصاحت و بلاغت دا عروج ہے. اس دور دے اندر اللہ نے اپنے نبی نو بہت سارے معجزات نال نوازیا لیکن انہاں وچوں ایک معجزہ ایو جہا آئی جیڑا دنیا عرب مکہ دی سرزمین دنیا عرب اور
دے بڑے بڑے فصیح تے بلیغ لوگاں دی فصاحت تے بلاغت نو اس نے ٹھکرا کے رکھ دیتا، ایسی فصاحت اور بلاغت پیش کی تھی کہ آج تک قرآن اللہ دا او جرا معجزہ ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، فاتو بسورت، کوئی ایک صورت اس دے نال دی بنا کے لے آؤ چاسی توانو من لینا ہے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تساں نہیں تواڈے پیو دادے پردادے لکڑ دادے شکر دادے جکر دادے اے سارے جمع ہو جاؤ، ایک قرآن دی صورت یا ایک صورت بھی تساں نہیں بنا سکتے۔ اے میرے نبی دا او معجزہ ہے کہ جیرا معجزہ قیامت تک اللہ دا اے معجزہ چیلنج بھی کر رہے ہیں تے اعلان بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور بھی فرق سنو، بات تھوڑی جی سر بھی لینے ہیں انشاءاللہ، گل مطلب سر نہیں، مطلب ایک گل سمجھ آ جائے، انجھا رہے نا توتی شوتی میں چنگی وجاواں چاہ تو تانوں پلے کچھ نہ پوے، میرے آمن دا کوئی فائدہ ہے؟ میرے آمن دا فائدہ تا ہے جو جیری گل اللہ میرے عقل وچ پائیے میں تانوں سمجھاواں تے تانوں اللہ کرے سمجھ بھی آ جائے، فائدہ تا ہے نا، گل سمجھو ذرا۔ سابقہ نبیاں دے سابقہ رسولاں دے معجزات دا تے اساڈے نبی دے اس معجزہ قرآن دا فرق سمجھو ذرا، فرق۔ سابقہ نبی جب تک زندہ موجود رہے اس وقت تک انہاں دے معجزات مؤثر بھی ہن تے ظاہر بھی ہن، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عصا مبارک او انہاں دی زندگی دے اندر تے اژدہا بندا رہیا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے فوت ہو گئے وقت او معجزہ اللہ نے ٹھپ کر دیتا، وقت وہ اژدہا تے سپ کوئی نہ بنیا۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام جب تک اس زمین تے رہے آسمانہ تے اٹھائے نہیں گئے، جب تک اس تو پہلے جب تک اس زمین تے رہے انہاں دے معجزات مختلف معجزات ہیں، وہ بھی اس وقت تک ظاہر ہوندے رہے جب تک زمین تے رہے، جب وہ اٹھا دیتے گئے تے معجزات بھی ٹھپ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا معجزہ کہ تخت ہوا چڑھ رہی ہے، 11 لاکھ کرسی اتے فٹ ہے، 11 لاکھ کرسی اتے سارے وزیر تے مشیر تے بڑے بڑے علماء تے مشائخ تے بڑے بڑے اصحاب حضرت سلیمان علیہ السلام دے او بھی سوار ہیں، جن بھی سوار ہیں، وہ تو پرندے سایہ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ کیا ہی عجیب منظر پیش ہو رہے ہیں، لیکن جدو اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے تو او معجزہ بھی ٹھپ ہو گیا۔ لیکن کمال ہے اساڑے نبی دے معجزے دا، اساڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا تو گئے، انہوں نے تقریباً 1400 سال ہو گئے، 14 صدیاں تو زیادہ عرصہ ہو گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہو گئے، لیکن اللہ دی قسمیں پہلے دن ہو جس وقت مکہ دی فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے اس قرآن دا چیلنج محمد رسول اللہ کی تہائی آج بھی چیلنج تے معجزہ انہیں باقی ہے، اسا مر کے ختم ہو جاونا ہے، قیامت آ جاونی ہے، قیامت تک یہ معجزہ باقی رہنا ہے۔ اے فرق ہے سابقہ نبیوں دے معجزہ دا اساڑے نبی دے معجزہ دا، اے فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو انہوں پتہ ہے بھئی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزے دا تے سابقہ نبیوں دے معجزے دا فرق یہ ہے بھئی سابقہ نبی دنیا تو گئے تے انہوں دے معجزے ختم، سارے نبی دنیا تو گئے تے انہوں دا معجزہ اجے بھی باقی ہے۔ اے منے دے ہو بھئی نبی پاک دنیا تو لگے گئے، ہاں نا علی گل کوئی نہیں، تسلیم کر دے ہو کہ زندہ موجود ہیں۔ 4-5 سال پہلے دی گل ہے، اپنے محلے مسجد میں نماز پڑھی، انہیں میں نے یاد نہیں بھی فجر دی نماز آئی یا کیری نماز آئی، غالباً بہرحال ربیع الاول دا مہینہ ہوئے، محلے دے ایک لڑکا جا نوجوان جا تقریباً ایج میں ماشاءاللہ بیٹھا 20 سال دا، 18-20 سال عمر ہو سی تیری، ہاں اس عمر دا بچہ لڑکا آیا تو اسا کہا کر صاحب رات نا 12 ربیع الاول دی رات گزری، تو دیہاڑا 12 ربیع الاول دا آئی، اس آ گیا جی رات میرے ماموں نو نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے۔ اچھا میں بڑا خوش ہویا بھئی چلو یار ایک بندے نو خواب زیارت ہو جائے تو خوش نصیبی ہے۔ اس آ گیا جی تو انہوں اگلی گال دسا زیارت کی میں ہوئی ہے، میں کہا دسو، اس آ گیا جی وہ جرا چند نہیں 14ویں دا
کیونکہ 12 ربیع الاول تے 14 نیرے نا گول چند ہے اس کا چند دے وچ میرے ماموں اکھیاں نال ویکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک او کائیں جیدہ جاگدہ زندہ سلامت نبی پاک نے ویکھیا میں کہا یار تینوں ڈبل مبارک ہوئے اس کہا کیوں میں کہا اپنے ماموں نو آکھیں بھئی عزیر شاہ آکھ دے آئی بھئی یار تینوں مبارک ہوئے تو نبی دا صحابی بن گئے نبی دا صحابی بن گئے اون درہ خودی شدی خرکائی ہو سکا جی کہ مطلب میں کہا یار گل ہے صحابی دی تعریف ہے ایمان دی حالت اچ بندہ نبی نو ویکھے یا نبی اس بندے نو ویکھے بندہ نبی نہ نہیں ویکھ سکتا تا نبی پاک اس نو ویکھے تا بندہ اگر مومن ہے تا او بندہ صحابی بن ویندا تے تو تا آدھا ہے میرے ماموں نے نبی پاک نو چند نچ ویکھے زندہ سلامت اے دا مطلب ہے یا بھائی تیرا ماموں صحابی بن گیا جا میری طرف مبارک دے میں او دا جرا غبارہ پھوکا ہویا ہی نہ فوراً ہوا نکل گئی خالی ہو گیا ٹھیک ہے پارا لے گا تو تساں تسلیم کر دے ہو نا بھائی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سابقہ انبیاء سوائے عیسیٰ علیہ السلام دے سارے نبی اپنا وقت تے عمر مبارک پوری کرن تو بعد دنیا تو رخصت ہو گئے منے دے ہو سارے منے دے ہو ہاں عیسیٰ علیہ السلام زمین تو اٹھا دیتے گئے اللہ پاک دے ہاں آسمانت موجود ہیں قرب قیامت جو واپس آسن انشاءاللہ اور وارس تو بعد آکے اپنی عمر پوری کرن تو بعد اس دنیا تو رخصت ہوئے سن او بھی موت دا پیالہ پیسن بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہے یار اپنی گلتے ہو ہون جیری میں خود بچ آیت پڑھیے او سمجھو قرآن دے بارے تے بات انشاءاللہ کہ قرآن دا اعجاز تانوں سمجھ آسی آج سورت انا سورت دخان اور 25واں پارہ ہے ابتدائی آیتہ میں پڑھین یہ آیتہ ہی سمجھو ترجمہ ہی سمجھو تے مسئلہ ہی سمجھو ذرا بس بھلو ہونے میں نے یہ ٹینشن ہے ایک چل سی چلو ایک چل سی دے گزارا کر سانے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ جی حامیم یہ تو تساں جان دے ہو سو حامیم الف لام میم الف لام را قاف کاف آیا عین صاد اے وغیرہ وغیرہ اے حروف مقدات تے انہاں دا مانا اللہ تو سوا اور کینو پتا کوئی نہیں لیکن کمال انہاں دا مانے دا تا پتا کوئی نہیں لیکن جیرا انہاں بچوں ایک حرف پڑے ہر حرف دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائندا ہے ٹھیک ہے آگے چلو والکتاب المبین اللہ نے قسم چاہیے قرآن تے کتاب مبین دی واضح کتاب دی ایک کتاب اس دی اللہ نے قسم چاہ کے فرمایا لوگو انہا انزلنا ہو تانو پتا ہونا چاہیے دے اے جری کتاب دیاں میں قسمہ پیا چاہنا اس کتاب رو نازل بھی میں آپ اللہ کی تے کسے اور دی بھیجی ہوئی کتاب نہیں اس نو اتارن والا بذریعہ جبرائیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک دے اس نو اتارن والا میں اللہ پاک آپا اور سنو لوگو اس قرآن نو اس کتاب نو میں 2 دفعہ نازل فرمایا کتنی دفعہ بولو بولو 2 دفعہ نازل فرمایا اس کتاب نو
پہلے آسمان تے قرآن نو نازل کیتا. پہلے آسمان تے کیڑی جگہ تے؟ فرمایا پہلا جرا زمین دالے پاسوں پہلا آسمان ہے. ادو تے ایک مقام ہے، او دنا ہے بیت العزت. اس مقام تے اساں سالم قرآن کٹھا اتار دیتا، جبرائیل نو دیتا تے جبرائیل اتھے اتار کے اس تو بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل مبارک تے قرآن اساں اتار دے رہے. اور کیویں کر کے اتار دے گئے؟ انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا. فرق سمجھ رہے ذرا؟ لوح محفوظ تو قرآن چاہ کے پہلے آسمان تے کٹھا چا اتارے ہے، وہ پہلے آسمان تو محمد رسول اللہ دے دل مبارک تے اساں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کر دے رہے ہیں. پہلا نزول لوح محفوظ تو پہلا آسمان دے، اور دوسرا نزول آسمان اول تو لے کے رسول اللہ دے دل مبارک دے. یہ دو دفعہ قرآن دا نزول ہویا ہے. اور توجہ نال تے مسئلہ سمجھ لے. اللہ نے فرمایا فی لیلۃ مبارکہ، او کائنات والو کس رات دے اندر اساں لوح محفوظ تو پہلے آسمان تے قرآن اتارے ہے. او رات بھی اساں برکتاں والی رات بنا دیتی. اب توجہ کرو ذرا، مسئلہ سمجھنا ہے ذرا. اللہ پاک اج کوئی مولوی آتے نہیں 15 شعبان دی رات شب بارات، او رات ایسی ہے جس دے اندر تے قرآن اتارے ہے تے برکتاں والی رات ہے. بات اس رات لوگ آدھے نے کہ جناب اے رات 15 شعبان دی جری ہے، اس رات دے اندر اللہ اگلے سال دے سارے احکامات فرشتہ دے حوالے کر دیندے. آدھے نہ لوگ ہو سنی نہیں لگا. اللہ فرمائے لوگو سن لو، میں اللہ تو انہوں دس دیواں کھول کے. اور جیری رات دے اندر میں قرآن نازل کیتا ہے، جیری رات نو اسا مبارک بنائے تے برکتہ والی رات بنائے، او کیری رات دے کدوں رات آندیے کیرے مہینے دے اندر آندیے؟ شعبان چے، رجب چے، رمضان چے، شوال چے، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی. ان 12 مہینہ وچوں کیڑے مہینے دے اندر وہ رات پائی جاندی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آ لوگو میں تانوں مسئلہ کھول کے دس دیواں. دوسرا پارہ ہے، حوالہ نوٹ کر لو، بے شک یاد کر لو. دوسرا پارہ ہے سورۃ ناس، سورۃ بقرہ ہے. اللہ نے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آیت نمبر 185 185 نمبر دی آیت. توجہ کر. سورۃ بقرہ. اللہ نے فرمایا لوگو آؤ میں تانوں دساں او کیڑا مہینہ جس دی رات دے اندر قرآن اترے؟ شہر رمضان. او رمضان دا مہینہ ہے، شعبان دا مہینہ. بولو ذرا شعبان دا مہینہ نہیں، 15 شعبان دی رات بھی نہیں، اور رمضان دا مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے اس مہینے دے اندر اس قرآن
فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہوندے ہیں او لوگوں او لیلۃ القدر او شب قدر او لوگوں سن لو رمضان دی آخری تاک راتاں وچوں ایک رات جس رات دے اندر اللہ نے وہ قرآن اتارے ہے وہ شب قدر ہے وہ لیلۃ القدر ہے اور وہ تاک راتاں وچوں 4 تاک راتاں گزر گئیاں اج 5ویں تے آخری تاک رات 29ویں دی ہے اور تساں تے میں بیٹھے ہویا این ممکن ہے ایو شب قدر ہوئے ایو لیلۃ القدر ہوئے ایو مبارک رات ہوئے جس رات دے اندر اللہ نے اپنا قرآن اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے ہن توجہ نال گل سن لو ذرا مہربانی کر اللہ پاک نے فرمایا او لوگو مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم اے جری رات جس رات جیسا قرآن اتارے اور جری مبارک رات اس رات دی ایڈی فضیلت اس رات دے اندر اگلے سارے سال دے احکامات اللہ فرشتہ دے حوالے کر دیندے اور گال سمجھو کیویں اللہ پاک اپنے احکامات فرشتہ دے حوالے کرتا ہے توجہ نال فرمایا مثلا حضرت اسرائیل علیہ السلام اے محکمہ موت محکمہ بولو یار محکمہ موت اس محکمہ موت دا وڈیرا تے ہیڈ حضرت اسرائیل علیہ السلام باقی انہاں دے ماتحت لکھاں کروڑاں فرشتے کام کر دے موت والے ڈپارٹمنٹ اور محکمے دے اندر او دا ہیڈ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اس تو بعد انہاں دے ماتحت ہزاراں لکھاں فرشتے کام کر دیں موت والے اس دے باقی رہا مسئلہ جیرا بھی فرشتہ آندا ہے او بندے دی روح قبض کریندا ہے نہ لیا ویندا اسرائیل روح قبض کر گیا ہے حالانکہ اسرائیل علیہ السلام ہر بندے دی روح قبض نہیں کر دے او تا ہیڈ اپنے جڑے نمائندے فرشتے ہیں انہوں نے بھیج دیں او آ کے تے روح قبض کر لیندے لیکن اسا اسرائیل دا نام تاں لیندے ہاں اس واسطے کہ او سارے دا وڈیرا ہے نا اس کام دا اس واسطے اسا اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر کے لے گئے ٹھیک ہے اور گل سمجھو اللہ پاک کے کر دیں اس رات اللہ نے قرآن اتارے ہے او لیلۃ القدر اس رات دے اندر اللہ پاک اگلے سال دے یعنی آج جی میں 29 رمضان ہے 29ویں شب ہے نا آج رمضان دی آج فرض کرو او لیلۃ القدر ہے تو اگلے سال پورے اس دے اندر کیرے کیرے بندے دی موت آونی ہے اللہ پاک کو پوری لسٹ بنا کے اسرائیل دے حوالے کر دیتا ہے لے بھائی اسرائیل اے پورے سال دا واؤچر اے لے لے تے اپنے ہن ویکھ لے فلانے دیارے فلانے بندے نو ایتھے تے موت دیونی ہے فلانے نو ایتھے موت دیونی ہے فلانے نو ایتھے موت دیونی ہے اسرائیل علیہ السلام دے حوالے پورے سال دی لسٹ آوے تائیں تو حدیث سے چاہتا ہے نا بندہ بڑیاں لمبیاں لمبیاں امیداں لا کے بیٹھا ہوندہ ہے میں 2 مہینہ بعد فلانا پلاٹ گنساں یہ اور فصل چہنے ودیاں فصل چاہ کے فصل چنگی تھی سی بات میں ٹریکٹر گنساں تھریشر گنساں اپنی فلانی زمین پہنچے وکاؤ پئی او لیساں بندہ پلین تے منصوبے تے ترتیبہ بنے دا ودا ہوندہ ہے فرشتہ ہو تو حسدہ آدھا ہے تو ترتیبہ بنے دا ہے تیڑا کفن بازار چاہیا پہ تیرا کفن بازار پہنچا ہویا ہے تو اگلے سال دیا ترتیبہ بنے دا ودا ہے اس واسطے سانو پتہ ہونا چاہیے بے موت دا وقت بھی ساڈے سر تے آون والا ہے اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں بارہ اللہ نو پتہ ہے ساڈے تے او وقت بھی آون والا ہے سانو یاد رکھنا چاہیے بہرحال مختصر انہی طرح جیرے بھی احکامات ہوندے اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ اس رات دے اندر فرشتیاں دے حوالے کر دیندے اللہ تعالیٰ ہاں بھائی او فلاں فرشتہ تینوں اسا مقرر کیتا ہے بارشاں واسطے اس سال دے اندر
اندر فلاں فلاں جگہ تے بارش فلاں دن اتارنی ہے، اور جی آج اتری ہے تو دیہاتی دیسی آدمی جتنی بھی ہیں انہاں سارے دے دل دھک 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 پہ کر دیں. کیوں بھائی؟ فصلاں کٹیاں پئیاں انجا رہے نا اجے کھلواڑاں پئیاں، فصلہ کٹیاں پئیاں، ڈھیر لگے پین، او تو آ کے بہترین ٹیٹ بارش ہو گئی ہے، او دانا گل ویسی خراب ہو ویسی، بڑا پریشان ہے کسان مار کا. اللہ دے سال پہلے اساں یہ فیصلے لکھ چھوڑیا، سانو پتہ آئی کہ تواڈے اے کام ہو سن، تساں اشر دے سو کوئی نہ، اشر دے سو کوئی نہ، داواں تے ویواں کڈھے سو کوئی نہ، تے بات تساں کہ بھئی ساری فصل ساری دی ساری سانو نصیب ہو ونجے، اے نہیں ہو سکدا. تساں اللہ اللہ حصہ کڈو آنا، اللہ تواڈی فصلاں دا آپ رکھوالا بن ونجیا، بے موسمیاں بارشاں اللہ نہ دے ویا، اشر تساں نہیں کر دے، اج نتیجہ ہے تیار فصلاں تے ژالہ باری تے اہن برسا کے اللہ کھڑیاں نو جو تباہ کریندا ہے، تے بعد دفعہ اللہ کٹیاں فصلاں تے بارشاں اتار کے انہاں نو تھیں گال کے تباہ چا کریندا ہے. اللہ دا جیرا میرا حق نہ دے سی وت مزے گھن سی. ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے سانو توبہ طیب ہونا چاہیے اور اللہ دا حق جہرا ہے وہ سانو ادا کرنا چاہیے. بہرحال اپنے موضوع تے ہو یار، سارے سال دے احکامات اللہ اس رات دے اندر فرشتیاں دے حوالے کر دیندا ہے. اللہ فرمائے لوگوں اے او رات جس رات دے اندر اساں قرآن اتارے، قرآن اترے تے رات برکتاں والی بن گئی، قرآن اترے محمد الرسول اللہ سارے نبیاں دا سردار بن گیا، قرآن اترے اے امت سارے نالو افضل بن گئی، قرآن اترے رمضان سارے مہینہ دا سردار بن گیا، قرآن اترے او رات ساریاں راتاں دی سردار تے 1000 مہینے تو بھی زیادہ افضل تے بہتر بن گئی. اللہ دا قرآن اترے بیڑا پار ہو گیا. اللہ فرمائے لوگوں اے میرے محمد دا او معجزہ ہے جیرا میرے پیغمبر دے دنیا تو رخصت ہون تو بعد اج تک بھی انہیں چیلنج کر رہے ہیں، اج تک بھی انہیں طرح اپنے آپ بلند باواز نال لوگوں نو نعرے مار کے آکھرے ہیں فاتو بسورا من مثلی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور اپنے بڑکیاں نو سڑ کے لے آؤ، اپنے گدی نشینہ تے پیرا مرشدہ نو سڑ کے لے آؤ، اپنے بڑے بڑے فلاسفہ تے بڑے بڑے ادیبہ نو سڑ کے لے آؤ. ساڈا چیلنج ہے اس قرآن دے نال دی ایک صورت بھی تساں بنا سکدے کوئی نہیں. اللہ اکبر. اے پہلا قرآن دا اعجاز ہے. نمبر 2 قرآن دا اعجاز یعنی قرآن سارے تے غالب کیوں ہے. پہلا اعجاز اے دے نال دی ایک صورت کوئی نہیں بنا سکدا. نمبر 2 دیکھو بھائی کوئی توجہ نال. نمبر 2 اللہ دے قرآن دا اعجاز ہے اس قرآن دی فصاحت بلاغت اتنی مزے دی ہے، اتنی فٹ ہے کہ اج تک ایو جا انداز کوئی شاعر بھی پیش نہیں کر سکیا. اللہ دے پاک پیغمبر بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے سورت کوثر اتری. توجہ کر، سورت کوثر اتری. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. تین ایتاں تے 3 جملے نے سورت دے. توجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر تے جس وقت اتری ہے سورت اس وقت مکے دا رواج جیرا بندہ اپنا شعر تے منظوم کلام لکھدا ہے، اشعار لکھدا ہوندا ہے، او دو وچوں جڑے اعلیٰ ترین اشعار ہوندے ہیں اونوں ایک کاغذ تے یا چمڑے تے یا گتے تے یا کسی نہ کسی چیز تے لکھ کے بیت اللہ دی دیوار نال جا کے لٹکا دیندا ہے. دوجا ادیب تے شاعر آندا ہے او اپنا کلام اوتھے لکھ لٹکا کے لٹکا دیندا ہوندا
لٹکا دینے ہوندے ہیں وقت سال تو بعد ایک دن مقرر کر دیں اس دن دے اندر سارے عرب دے شعراء جمع ہو کے انہاں شیرانو پڑھ دے ہوندے ہیں وقت جیندہ کلام سب تو سونا تے نرالا ہو گیا اس نو جا کے انعام دیتا جاندہ آئی تے پہلا نمبر دیتا جاندہ آئی اجے یہ کم چل رہا آئی لوگ اپنے کلام لکھ کے لٹکا رہے ہیں تے لٹکا رہے ہیں آمنہ دلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو فرمایا ہے اور میرا صحابی یہ کر اے جرا انا آتینا کل کوثر والی سورت اتریے اے ترہتا تو بھی کسی چیز تے لکھ لے لکھ کے جا کے بیت اللہ دی دیوار دے نال لٹکا دے آپ بھی دیہاڑا آمنے تے اسانو پتہ لگ ویسی تے عرب نو بھی پتہ لگ ویسی کہ یار کی ہو جا کلام ہے خیر او دن آیا سارے شعراء سارے ادیب جمع ہو گئے انہوں نے سارے شاعرین دا شعر تے سارا کلام پڑھ دے رہے اے گیار کلام ہے اے دے اندر فلانا نقص ہے اے فلانا عیب ہے اے دے اندر فلانا عیب ہے اس کلام دے اندر فلانا عیب ہے جدو نمبر آیا سورت کوثر دا توجہ جدو نمبر آیا سورت کوثر دا اور شاعر سارے سورت کوثر نو پڑھ دین انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تے بعد غلطی تلاش کرن دی کوشش کر دین غلطی نظر نہیں پئی آندی وقت پڑھ دین تے وقت پڑھ دین تے بار بار پڑھ دین پر سورت کوثر دے اندر کوئی ایک ذرہ برابر ایک وال برابر بھی غلطی نظر نہیں آندی شاعر جتنے بھی ہیں او جرے انصاف کرنے والے شاعرن انہاں کے کیتا انہاں اس نو اتار کے او جریاں ترائیتاں لکھی ہوئیاں انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے ترائیتاں لکھی ہوئیاں تے ایتاں لکھی ہوئیاں چوتھا جملہ انہاں آپ نہ لکھیا تے کیرا لکھیا ہے بشر اور لوگوں اسا شاعر جتنے بھی ہیں اسا جتنے بھی ادیب اسا قسم چاہ کے آخریاں اے طرح ایتاں جریاں یا طرح جملے جیرن ایک بندے دا کلام نہیں ہو سکتا تکبیر شان قرآن شان محمد مصطفیٰ جی سمجھ آئیے گا لی ایک قرآن دا دوسرا اعجاز ہے پہلا اعجاز اس دے مقابلے دی صورت کوئی نہیں بنا سکتا دوسرا اعجاز اے جرا سنپ تے ڈھک ڈاک اللہ دے قرآن دی ہے ایو جا کوئی بندہ ایو جا اشعار پیش ہی نہیں کر سکتا ایو جا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا اور تیسرا اعجاز قرآن دا سنبت چوتھا تے ود گل مقادم نہیں ہے تیسرا اعجاز اللہ دے قرآن دا توجہ ہے سارے آندھی اللہ دے قرآن دا تیسرا اعجاز کیا رہے پہلے گل سمجھو بتاں سمجھے نا اشعار تے جیرے شعر ہوندے نا شعر انہاں دے اندر ایک تاثیر ہوندی ہے اشعار دے اندر ایک تاثیر ہوندی ہے کہ جیرے اشعار ہوندے او اگر بندہ پڑھے تا لوگاں دے دل تے اثر کریں دے اشعار اثر کریں دیں یقیناً کریں دیں کوئی عاشقی معشوقی علیہ اشعار کوئی کہرے اشعار کوئی کہرے اشعار بہرحال او اثر ضرور کریں دیں لیکن توجہ کرو اللہ فرماندہ ہے لوگوں سنو وما ہوا بقول شاعر میرا محمد شاعر نہیں یہ میرے پیغمبر تے ایک کلام اتریا اے شعر نہیں شعر نہیں عام جیری کتاب لکھی ہوندی ہے تحریر لکھی ہوندی ہے او اتنا اثر نہیں کریں دی جتنا شعر بندے دے دل دے اثر کریں دن ٹھیک ہے لیکن اللہ نے قرآن دا اعجاز ایو جا بنایا ہے اے شعر بھی نہیں لیکن اللہ نے اس انداز نال قرآن نازل کیتا ہے کہ اس دی ایسی تاثیر ہے جتنی اشعار وچ تاثیر کوئی نہیں اے قرآن دا اعجاز نے
حقیقت ہے. اچھا شیر بھی نہیں تے اے دے سنپ تے ڈھک ڈاک نال اللہ پیش کیتا ہے. مثلا توجہ نال سنیے ذرا توجہ نال الرحمن سبحان اللہ. اور دیکھیں آواز ملسی آواز ادائیگی ملسی وزن ملسی الفاظ تے جملہ دا. توجہ نال الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان کہہ رہا سونا مرتا آئے ہے مرصع تے بڑا سونا ڈھکا ہویا قرآن ہے. ایک قرآن دا اعجاز ہے کہ قرآن لوگ شیر بنا کے انہاں دے وزن ہم وزن کر دے ودے ہوندے بھائی شیر دا آخری حرف تے لفظ اے ملنا چاہیے اتلے جملے نال اتلے مصرے نال. لیکن کمال اللہ دا قرآن شیر نہیں وقت بھی ادھر ڈھک نالا ہے بندہ پڑھتا جائے تے مزہ وددا جاندا ہے. توجہ نال سن ذرا دو چار ایتا سن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. تھوڑا آگے جا کے اللہ بار بار ایک آیت نو دہراتا ہے کہری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک اور انداز جانو سناوا وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ انہیں پردے جاؤ تے سونا ڈھکدا جاندا ہے قرآن. اللہ نے کہ فرق اور تک مقام ویکھ لے الم نشرح لک صدرک. توجہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. ایک اور انداز قرآن دا سن لے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ایک اور انداز بھی سن لے اللہ نے کہ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والفطر واللیل اذا یسر. ایک اور انداز سن لے قرآن دا اللہ نے کہ فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت. ایک اور انداز بھی سن لے ذرا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
سن لے اللہ دے قرآن دا اللہ نے کہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا اللہ فرمائے لوگو ایک قرآن دا اعجاز ہے تیسرے نمبر دا سمجھ آئیے گل دی یہ شعر نہیں اشعار نہیں یہ قرآن لیکن کمال اشعار تا نہیں پر اتنا مرصع اور اتنا سجایا کلام ہے کہ جیرا شعران دے اندر بھی مزہ نہیں جیرے قرآن دے اندر مزہ ہے اللہ ان چوتھا کمال سنو اعجاز قرآن دا تے وقت گل مو کہندے ہاں ٹائم شیم کیا ہو گیا جی ٹائم تو بہت بھی ہے 39 ہو گئے جی چلو 8 منٹ 15 منٹ مو کہندے ہاں تھکے تو نہ بیٹھے تو سن فصلہ شسلہ کاٹ کے ودے اوکھے ہو سو میں انہیں پتہ ہے کوئی نہ کچھ اچھا ماشاءاللہ چلو آخری گل سنو قرآن دا اعجاز اللہ قرآن دا پہلا اعجاز دورامنا ہی ہے نا سبق نال بھولنا ونجے اعجاز قرآن لوگاں نو عاجز کر دیندا ہے اپنے مقابلے جیری شے آوے اس نو ہینا کر دیندا ہے تے آپ ڈاڈا ہو بیندا ہے فرمایا قرآن دا پہلا اعجاز سمجھ لو یا قرآن دا پہلا مقام تے صفت او اے ہے بھئی قرآن چیلنج کیتا ہے بھئی اس دے نال دی کوئی ایک صورت پیش کرو تے اج تک کوئی پیش نہیں کر سکیا دوسرا قرآن دا اے چیلنج ہے کہ اللہ پاک دا قرآن جو ہے کہہ رہا ہے جی میں دماغ وچ اتر گیا تو نہیں بول گئے ہو انا للہ وذکر ربک اذا نسیت چلو بہرحال دوسرا اعجاز قرآن دا اے ہے کہ جس وقت قرآن نو تساں پڑھو تا قرآن دیاں ایتاں تے قرآن دی آیات جیریاں ہیں وہ اتنی آپس وچ ڈھکی ہوئی ہیں کہ انہاں دے اندر اشعار دے اندر وہ لذت نہیں جیری قرآن دی آیات دے اندر لذت ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور اعجاز سنو قرآن دا وہ پچھلا بھول گیا تے چوتھا پنجواں یاد آ گیا ٹھیک ہے جی توجہ نال 6000 تو زائد ایتہ ہن قرآن دیاں کچھ علماء نے لکھیں 6666 بہرحال یہ زیادہ اصح قول ہے بھئی 6000 تو زائد آیات ہن قرآن دیاں ٹھیک ہے کہاں لے ہے بھئی دنیا دی کوئی کتاب چالو کوئی کتاب او دوتے لکھا ہوئے کتاب الطہارہ مثال دے طور تے پاکیزگی دی کتاب پاکی دے بارے مسائل دی کتاب واتو دے وچ ہوندے نے باب بنے ہوئے باب الوضو باب الغسل باب التیمم مثلا ایک ہوندی کتاب نا پوری کتاب واتو دے وچ مختلف باب تے فصلاں بنیاں ہوندیاں کمال ہے بھئی دنیا دی جیڑی کتاب ہی لے لو اس دے باب تے اس دی کتاب دی تحریر تے جملے اے ایک دوجے نال ایڈا ربط نہیں ہوندا پچھلی گل ہو روسی نویں گل ہو روسی ٹھیک ہے لیکن کمال ہے اللہ دے قرآن دا اعجاز اے ہے بھئی بسم اللہ دی بے دے نقطے تو شروع ہوو توجہ نال کر سنو توجہ نال بسم اللہ دے بے دے نقطے تو شروع ہوو پڑھ دے ہو تے پڑھ دے ہو تے پڑھ دے ہو تے والناس دی سین تک پہنچ جاؤ جی میں ایک زنجیر ہوندہ ہے نا زنجیر او تاں زنجیر بڑھندہ ہے جو کنڈیاں نال کنڈیاں انہیں پھسی ہوئیاں ہووانتا
اگر کنڈی نکل جائے تو زنجیر یک جان نہیں رہ سکتا، ٹوٹے ہو جاندہ ہے۔ فرمایا لوگو اللہ دا قرآن انہی آ رہے بے بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک ہر آیت ایک دوسرے نال انہی جڑی ہوئی ہے جنہیں زنجیر دیاں کڑیاں جڑی ہوئی ہوں دیا۔ عجیب اللہ نے انہاں دا ربط بنایا ہے، عجیب ربط ہے بے تسا ایک حرف ہی وچوں کڈ لاؤ نا تا بندہ فوراً بولدا ہے نہیں بھائی یہ قرآن نہیں ہو پڑھیا، وچوں بھول گئے ہیں قاری صاحب۔ یہ تسا ویکھا اسی کئی دفعہ یہ ساتھی یا بزرگ ساڑے ایک قرآن دی تلاوت اکثر کرتے رہندے وہ حافظ قرآن نہیں ہوندے تے قاری صاحب مصلے تے کھلوتا تراویح پڑھ دو یا غلطی کر جائے وہ بیچارے پچھو غلطی دستا نہیں سکدے بزرگ جڑے ہوندے لیکن انہاں دا ضمیر آدھا کھلوتا ہونا یار قاری صاحب لگدا ہے غلط پڑھی ویندا ہے۔ یہ ہوندہ ہے نا کئی دفعہ وہ یہ وجہ ہوندی ہے بے قرآن اتنا ذہن پڑھ کے اتنا اس دی اندر یاداشت چھوڑ ویندا ہے کہ جیرا لفظ ہی اتنے تلے ہوئے فوراً ضمیر بولدا ہے کہ نہیں یار یہ غلط پڑھی ویندا ہے یا چھوڑی ویندا ہے۔ یہ قرآن دے کے اعجاز ہے کہ اس دے ہر آیت ایک دوسرے نال انہیں کڑی نال کڑی ملی ہوئی ہے، ایک مالا تے ہار بنے ہوئے ہے، ایک لڑی بنی ہوئی ہے موتیاں دی قرآن دی آیات دی۔ تو یاد رکھو یہ آپس دے اندر اتنی پیوست اور مضبوط ہے کہ انہوں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں اور لمبیاں چوڑیاں تقریراں چ نہیں ویندا، میں تانوں دو چار گلاں آخری 10 صورتاں دے بارے دسیندا تانوں پتہ لگ سی بھئی یار کنیاں آپس وچ انہیں مضبوط ہوئی ہوئی ہیں 10 صورتاں۔ اور توجہ ہے سارے ساتھیاں دی سیدھی گل ہے سو تھکے تو نہ ہو بیٹھے کون تھکے بیٹھے نا اور توجہ کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس تو کچھ عرصہ قبل پہلے مکے دے اندر او جرا ابرا نا دا بندہ آئی بدماش یمن دا گورنر ہاتھی لے کے آیا، اس نے آ کے بیت اللہ نو شہید کرن دا پورا ارادہ کیتا۔ نتیجہ کیا نکلا تو انہوں سارا پتہ ہے، اللہ نے پرندے بھیجے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں دوتے گئیاں تو تباہ ہو گیا پورا لشکر بھی تے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ فجعلہم کعصف مأکول، ٹھیک ہے۔ اور اے ہے سورت علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا خلاصہ میں تو سنایا ہے ایک ادھے منٹ ہے جو گل سمجھنی ہے ذرا۔ قرآن آپس سے جڑا ہویا کیویں اللہ نے اصحاب فیل اور ابرا ہاتھیاں والا بندہ تے لشکر اور دا واقعہ بیان کیتا ہے اور دا انجام بیان کیتا ہے۔ فوراً اگو آ گئی لیلاف قریش، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمائے لوگوں قریشیاں دی محبت اللہ دنیا دے لوگاں دے دل وچ پا دتی ہے۔ اور پچھلی سورت دا تے اس دا آپس دے کیویں جوڑے کیویں رب تے توجہ کر۔ فرمایا او لوگوں مفسرین نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے، فرمایا مکہ دے اندر بیت اللہ شریف دے متولی جڑے ہیں او قریشیاں، متولی کون ہے نا قریشیان بیت اللہ شریف دے۔ اللہ نے جس وقت مدد نازل کیتی تے ابرے نو برباد کیتا ہاتھیاں نو برباد کیتا تے لوگاں دے دلاں دے اندر جویں بیت اللہ دی قدر آئی انہیں مکہ دے بیت اللہ دے جڑے قریشیان انہاں دا بھی مقام ود گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمائے لوگو سورت فیل دے اندر سورت علم تری کیف دے اندر اس ابرے دے لشکر دا ذکر چکیتا ہے تے اگو فوراً قریشیاں لی صورت نازل کر کے انہاں دا آپس جوڑ چا بنایا ہے تے دسیا جا لوگاں نو ابرا آیا بیت اللہ نو ڈھاون واسطے تے او تباہ ہویا۔ اللہ نے قریشیاں دا مقام ہی ودا دیتا تے بیت اللہ دا مرتبہ بھی ود گیا۔ اے انہاں آپس جو صورت دا مضمون جڑ گیا ہے۔ اور اللہ فرمایا ایلافہم رحلت الشتاء والصیف۔ قریشیاں تساں جس وقت گرمی تے سردی دے موسم تے سفر ودے کریں دے ہوندے ہو تے کینو پتہ لگ ونجے اے یار وہ بیت اللہ دا مجاور تے بیت اللہ دا متولی تے اسے خاندان دا بندہ ہے جیڑا بھی کوئی بدماش ہوئے پیا او قریشی ہو تواڈے نال زیادتی نہیں پیا کردا ہوندا۔ اللہ فرمایا تے قریشی سن لو فلیعبدوا رب هذا البیت، او قریشی
قریشیوں جیرے بیت اللہ دی وجہ تو اللہ تو انو استا دیتیاں نا اسے بیت اللہ دے خدا دی عبادت کی تی کرو ٹھیک ہے اے ان سورت قریش تے علم تارا کیفا آپس دے اندر جڑیاں کھڑیاں نے اسے عبر دا لشکر دا ذکر تے قریشیاں دا ذکر قریشیاں نو عزت ملیے کیوں عبر ہلاک ہوئے تے عبر تباہ ہوئے بیت اللہ بچے تے قریشیاں دا مقام ود گیا ایمیں کر کے انہاں دا جوڑے اور اگلی سورت تے چلا جا اللہ فرمائے ارائیت الذی یکذب بالدین منکر ہویا کھڑا ہے کیونکہ مکہ دے لوگ جے رہنا قریشی کوئی کئی بندے وہ قیامت دے منکران اللہ فرمایا او قریشیو تاری عقل ٹھکانے کوئی نہیں تو آدھے بیت اللہ نو اللہ بچائے و تواریاں عزتاں ودائیاں و تو تساؤن اللہ دا حکم ہی نہیں پہ مندے قیامت نو نہیں پہ مندے آخرت نو نہیں پہ مندے سو اللہ یحضو علی طعام المسکین آ قریشیو کئی بندے ایسے جیرے غریب نو صدقہ دیون دی وجہ تو لوگاں نو منع کر دے راندین فویل للمسلین تے بد ایو جائے کئی نمازین جیرے نمازی نماز کھلوتے ہوندین تے الٹا انہا واسطے لعنت پہ وزدی ہوندی ہے اللہ نے قریشیاں دے عملان دا تذکرہ چا کیتا ہے جو اے سورت مکائی ہے اگے سورت کوثر جو نازل چا فرمائی ہے اس سورت دے اندر اللہ پاک نے قریشیاں نو تنبیہ چا کی دیئے آ قریشیو توڑے بیت اللہ دی اللہ حفاظت کی دیئے و توڑیاں محبتہ چا ودھائیاں و تسا قیامت دے منکر بنے کھلے ہو اللہ دے راستے تے صدقہ بھی نہیں پہ دیں دے کہ میرا سونا پیغمبر محمد کریم آیا ہے تو سا اس نو پتھر پہ مرین دے ہو گالیاں پہ دیں دے ہو اس نو تانے پہ مرین دے ہو میرے پیغمبر دا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو سا خوشیاں تے جشن پہ منین دے ہو معاذ اللہ نبی دا پتر فوت ہو گیا ہے اے مقتول نسل تے ابتر ہو گیا ہے سن لو قریشیو سن لو انا آتینا کل کوثر اسا اپنے پیغمبر نو ایک کوثر حوض والا کوثر نصیب کیتا ہے وہ جرا قیامت دے دن حوض کوثر ہونا ہے وہ بھی حوض کوثر ہے ٹھیک اے حوض کوثر ہے کوثر کثرت تو ہے جس دے اندر بہت سارے موتی آمن اللہ فرمائے او لوگو قیامت دے دن اسا اپنے پیغمبر نو حوض کوثر دا مالک بناونا ہے تے دنیا تے اس کوثر دا مالک بنایا ہے 1400 سال ہو گئے دنیا دے بڑے بڑے لوگ قرآن دا مطالعہ کر کے بچے ہیرے تے موتی بڑے بڑے نقطے تے بڑے بڑے پوائنٹ تلاش تکر دے پہن اللہ دی قسم علماء تے صلحاء تے مفسرین تے محدثین تے بڑے بڑے شیخ اپنی عمرہ گزار کے پہندے تا پہن آج تک قرآن دے موتی مکن دے اندر کوئی نہیں ہے اے انہاں دا ربط میں تو 4 صورتوں دا دسیا چاہ کیا ابرے نو ہلاک کیتا بیت اللہ بچا کے قریشیاں دی عزت ودا دیتی قریشیاں دی عزت ودی تا قریشیوں اللہ دے گھر دی عبادت کیتی کرو جس وقت قریشیاں عبادت تو منہ موڑا قیامت دا انکار کیتا پیغمبر دی مخالفت کیتی نتیجہ ہے نکلے اللہ فرمائے ان شانیہ کہو اللہ بتر میرا پیغمبر اے تا تیرے بیٹے فوت ہو تے خوشیاں پہ منین دن سن میں اللہ کول یہ رہتا ہے محمد دا دشمن روسی میں اسے دا نام مٹا کے رکھ دے سا اے تونوں میں مثال سمجھائیے 4 صورتن آپس انہیں جڑیاں بندہ دا ہکا گل لکھی پئی ہے جی اچھا یہ قرآن دی فضیلت نہ کرم ہے مولانا صاحب فرما رہے ہیں توحید بیان کرو یاد رکھو توحید یہ ہے بنیاد اگر ایک بندے دے اندر بنیاد ہی کوئی نہیں عقیدہ ہی کوئی نہیں اتے لکھ عمارتہ بناوے ابو جہل تو بن سکتا ہے مسلمان نہیں بن سکتا عقیدہ ہے ٹھیک تو سارے کام ٹھیک ہے عقیدے دے بارے حضرت صاحب نے تو ایتا سنائیاں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ او انسانو
تسا سارے فقیر تے پینے ہو اللہ دے دربار دے، اللہ پاک غنی ہے تے حمید ہے۔ یہ ساری آیتاں جہاں حضرت صاحب سنائیاں الحمدللہ اساں بھی اسے شہدہ پرچار کریں دیا، یہ گل بیان کریں دیا جی حضرت صاحب بیان کی ہے۔ میں یہ سوچے ہے بھئی یہ حضرت صاحب بیان کی ہے، میں قرآن والی گل بیان کراں وہیں گلاں بیان ہو ونجن، یہ بھی ہوا کریں میں بھی ہوا کریں، سا ہے تو ثواب دا کام، انکار نہیں اس گل تو، لیکن عوام دا فائدہ ذرا زیادہ ہو ویسی جو میں اور گل کر حضرت صاحب اور گل کران دو گلاں پہنچ ویسوں ٹھیک ہو گیا۔ باقی جیری حضرت صاحب گل کی ہے توحید دے بارے ساڈا کی بھی وہی ہے، کھڑکا کے بیان بھی کریں دیا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا میں ایک گل تو پوری کر کے نا گل پوری کرن لو میں کرن دیو میں مکیندا بس ایک دو منٹ مکیندیا گل۔ قرآن دا اعجاز میں تانوں دسی بیٹھا بھئی 6000 تو زائد آیتیں لیکن کمال ہر آیت آپس انہیں جڑی ہوئی ہے جنہیں ایک ہار دے اندر موتی آپس جڑے ہوندے ہیں، اللہ نہ کرے دھاگا کٹے تا سارے موتی گر ویندے ہیں۔ فرمایا انہیں اگر قرآن جو کوئی جملہ کٹ دیو اور جنہیں کافر آدھے ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ بدل ہو اس قرآن نو تبدیل چا کرو غیر حاضا او بدلو، اے قرآن سانو اوکھا کریں دا چنگا نہیں لگدا اس دی جاتے کوئی اور قرآن لے ہو یا او بدل ہو انہیں کرو قرآن سالم نہیں آنے دینا اے جرے توحید علیہ مسئلہ اے درہ تھوڑے جا تبدیلی چا کرو۔ اللہ دے نبی فرمایا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر انہوں دس دے کھول کے قل ما یکون لی ان ابدلہو من تلقاء نفسی، اپنی مرضی نال قرآن دا ایک حرف بھی میں ہوتے تلے نہیں کر سکدا، اے اللہ دا نازل کی تو ہے قرآن ہے۔ مختصر ہے قرآن دا آخری اعجاز جرا میں آج بیان کرنا ہے او سنو تے وقت تانوں دو ترے آیتاں سورہ رحمان دی سنویں دے تے وقت بس قرآن دا اعجاز ہے یہ عربی بندہ عرب دا ہووے عجم دا ہووے جاہل ہووے پڑھا لکھا ہووے کوئی بھی ہووے اگر سچے دل نال توجہ نال انابت دا معنی ہوندا ہے اپنے آپ نو اپنے اندر ایک جستجو تے طلب پیدا کرے کہ یار میں دیکھا قرآن پڑھا تا صحیح قرآن آدھا کے ہے اس نیت نال بندہ انابت تے توجہ اللہ کر کے قرآن پڑھن دی کوشش کرے۔ اللہ فرمائے لوگو سنو ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ او ہے جیرا ایک چھوٹے جے بیج نو تسا زمین سٹان دے ہو اس نو اللہ جیندہ کر کے زمین چیر کے وچو اللہ پاک چھوٹا جا پودا نرم جا کومپل پیدا چا کریں دے۔ اللہ فرمائے جنہیں ایک کرنا چاہ سچے دل نال قرآن پڑھنے والے دا دل بھی اسا چیر کے وچو شرک و بدعات کڑ کے توحید دا پودا لا کے تے ظاہر چا کریں دے ہوندے ہیں سچے دل نال۔ شرط ہے کہ قرآن والے پاسے توجہ بندہ کرے صحیح تھوڑی جائے لمبے واقعات ہیں میں ہلکا جا اشارہ کرنا واقعات جو کا ٹائم کوئی نہیں اساں بھی پورا مہینہ گلے نو پینج کے تے مسیں بیٹھا گلہ بھی حقیقت ہے۔ گل ہے حضرت عمر گھروں نکلے تلوار لے کے، توجہ کرو ذرا، تلوار لے کے نکلے بھئی یار اے جرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اینو ختم کریے تے اینو شہید کریے تاکہ یار ٹینشن مک جائے اس لئے مسلمان کوئی نہ ہوئے۔ نکلے لمبا واقعہ ہے میں مختصر کردے کراندے اپنی بہن دے گھر پہنچ گئے، راستے تو حضرت نعیم رخ موڑیا اپنی بہن دے گھر پہنچ، واقعہ سنا ہے نا کہ سارا سنا ہے نا کئی دفعہ سنا ہو سی، اپنی بہن دے گھر پہنچے اتھے جا کے انہاں حضرت فاطمہ انہاں دا نا ہے حضرت عمر دی بہن دا تے انہاں دا خاون تے ایک ہور صحابی آئی اے قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں انہاں دروازے دی دستک سنی تا فوراً او جرا قرآن دا ٹکڑا آئی کاغذ آئی یا چمڑا آئی یا گتا آئی جیری وشے آئی اس نو چھپا دیتا تے حضرت صاحب جرے ہیں ابن عرط پورا نا کیا ہے جی حضرت ابن عرط انہاں دا نا آئی انہوں نے بھی چھپا دیتا بہن اور بہنوئی انہاں دروازہ کھولیا عمر اندر آئے عمر نے آ کے پوچھا ماذا کرا تو ماں کیری شے پڑھ دے بیٹھے ہیں انہاں پہلے تا اونچ نیچ کی تھی کیونکہ ابتدائی اسلام میں اپنا دین چھپاون دی اجازت آئی ٹھیک ہے جی۔ بہرحال انہاں تھوڑی جی بہانا شانہ بڑھایا عمر بھی بڑا تیز آدمی ہے سمجھ گیا ہو سکے تو وہ قرآن پڑھ دے جرا محمد کریم پڑھ دے تو صحابی بن گئے تے وہابی بن گئے۔ خیر
اس نے کہ کیتا اپنے بہنوئی نو پکڑیا تے مارنا شروع کر دیتا، مار 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 کے، تیری جرت کہ تیں باپ دادے دا دین چھوڑ دیتا ہے اور تو محمد دے نویں دین دے پیچھے لگ گئے صلی اللہ۔ جس وقت بہت زیادہ ماریا تو حضرت عمر دی بہن ہے فاطمہ وہ اگے آ گئی، اس چھڑواون دی کوشش کی تھی اپنے خاوند نو، عمر غصے چاہیے، اس نے اپنی بہن نو پکڑ لیا تے بہن نو مارنا شروع کیتا، بہن نو ماریا تے بہن بیچاری جا گری تے جو ہی گری تو شیرنی دی طرح دھاڑ دی ہوئی اٹھی کھڑی تے آدھی اور سن میری بات، اگر تیری رگوں دے اندر اب خطاب دا خون ہے تو میری رگاں دے اندر بھی اب خطاب دا خون ہے، اگر تو خطاب دا پتر ہو کے کفر نہیں چھوڑ سکتا نا تو سن میں خطاب دی بیٹی ہو کے محمد دا سچا دین نہیں چھوڑ سکتے، ایمان ہوئے تو انج ہوئے۔ سارے والے لوگوں دا حال یہ ہے بھئی محلے دے وچ ہوئے نا مشرکاں دا جنازہ، انہاں دا ایمان اسے لکھ سک ویندا، مشرکاں دا جنازہ شریک ہو او جی وقت کی کراں جی نہیں او جی وقت محلے داری ہے نا جی کریں نا سارے لوگ وانج کھلوتا جنازہ پڑا کلہ تے وانج بیٹھا سبحان اللہ، چاولن دی پلیٹ دے پیچھے ایمان نو دھکا دے دیتا، حیا نہیں آندی اس ایمان والے نو، شیطان ہی ہسدا اسی جے موائد نو دیکھ کے بھئی یہ ٹکا لائی ودا یہ شاعت توحید دا، یہ ٹکا لائی ودا یہ توحیدی ہون دا تے کم اس دے دیکھو ابو جہل والے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال حضرت عمر جدوں بہن دی گل سنی تا فوراً ماشاءاللہ ہن کوئی میرے گلے تو لوڈ گھٹ ویسی ہے، اگے ایک سپیکر ہے ہن ڈبل ہو گیا بجلی آئی ہے، ہن نہ چلاؤ یار ہن ویندے آ کے بس دھوتی شوتی سٹو مونڈے تھے۔ اچھا حضرت عمر جھٹ پہلے آندھی تھے میں سوکھت ہی گیا ہوں، حضرت عمر نے بہن دا جملہ سنیا تو فوراً انجھے رک گئے کہ آکھے آئی اس اکت تو خطاب دا پتر ہو کے کفر نہیں چھوڑ سکتا تے میں خطاب دی بیٹی ہو کے سچا دین محمد دا چھوڑ دیا، اے نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر چپ کر گئے، سوچن لگے، بات فرمایا اچھا اے دسو پردے کی شیپ ہے، یہ ان قرآن دا اجاز ہے، تو انہوں میں آخری اجاز پنجواں دس رہا، قرآن دا کمال ہے کہ عمر جیسا بپھرا ہوا بندہ غصے دے اندر یہ رسول اللہ نو شہید تے قتل کرنا جا رہے ہیں، وہ جا بندہ بھی اگر قرآن علیہ پاسے حل کی جائے میں توجہ کرے چاہ قرآن سینہ چیر کے ہوتے وچ وڑ رہے ہیں، انہی ہویا۔ حضرت عمر فرمایا وکھا کیا پڑھ دے پہ وکھاؤ دے صحیح، او بہنہ نے وہ کاغذ جگتا چمڑا جیشی بھی ہائی لکھا ہویا، انہوں چاہ کے سامنے کیتا اتے سورت طٰہٰ دیاں ابتدائی آیتاں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ٹائم تھوڑا ہے پر میں تمہیں پڑھ کے سنا ہوا، بہرحال او ابتدائی آیتاں حضرت عمر پڑھیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کمبن لگ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گرن لگ گئے، اپنی بہن نو آدن بہنا مینو بھی اس سے محمد دا غلام بنا دے ہو، یہ ان قرآن دا اعجاز ہے، سچے دل نال اصلاً دا دشمن چا پڑے، محمد دے دین دا دشمن چا پڑے، پرلے درجے دا کافر چا پڑے، اللہ دی قسم اللہ پاک دا قرآن او دے سینے چا وڑ وینا، اے قرآن دا اعجاز ہے۔ اے بندے تے بندے رہ گئے، اللہ دے نبی مکے دے لوگوں تو بڑے پریشان ہوئے بھئی یار اے گل نہیں منین دے تے نہیں منین دے، ہٹ پہ ٹر پہ طائف والے پاسے، واقعہ سنا ہوئے نے میں واقعہ نہیں سنے دا گل سنے دا تو انہیں جیری گل سنا ہونی ہے، طائف گئے انہیں لوگوں نے سناون دی کوشش کی تھی، انہیں کیا کیتا پتہ تو انہوں نوجوان بدماش لڑکے پیچھے لا دیتے، انہیں پتھر مار مار کے نبی سونے دا جسم لہولہان کر دیتا، اے انہوں تو روندے ہوئے زخمی حالت دے اندر واپس آ رہے ہیں تے اللہ نو آدن اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس،
اے اللہ کہ کراں مکے اللہ نو دعوت دینا او نہیں منیں دے میں آکھیا چلو او نہیں منیں دے تا اے من لے سن بتائے فالا کول آیا 130 کلومیٹر دا فاصلہ ہے ہون بھی میں خود سفر کیتا ہے مکہ تو طائف دا سفر گڈی تے 130 کلومیٹر دا فاصلہ ہے تے کارپٹ روڈ ہے طریق السیل اس روڈ دا نا ہے تے او سفر آج دے دور چی کرو تا کم از کم 2 تو 2.5 گھنٹے ایئر کنڈیشن اے سی ٹائم تے لگ دیں جیرا کم از کم 100-110 دی سپیڈ تے چلے تھا ٹھیک ہے تو سوچو جیری ہستی 1400 سال پہلے کوئی روڈ نہیں کوئی سواری نہیں پیدل اپنے قدمہ مبارکہ نال سفر کر کے کیڑیاں آساں تے امیدہ نال طائف پہنچے ہو سن بھئی یار چلو مکے آلے نہیں مندے اے مان لے سن پر بیچارے اتھو بھی پریشان ہو کے واپس آئے تے اللہ نوادن یا اللہ میں نو کہن دے حوالے کی تے چاہ اوہی نہیں مندے میں کراں تے کراں کے اور جی میں بندہ دکھی ہو کے تے بندہ دل دکھا غم دے اظہار کریں دے اللہ فرمایا اچھا انہیں کرو جبرائیل وانج اے 2 فرشتے نال لے وانج پہاڑاں لے تے وانج تے میرے پیغمبر کو پوچھ لے بھئی وہ آکھے نا بھئی میں بہت تنگ ہو گیا تے یا اللہ انہاں دا رگڑا کٹ دے ہوں تبات انہاں فرشتوں نو آکھیں چاہ اے مکہ تے طائف تے پہاڑاں نو ملا کے تے رگڑ کے آٹا مٹی کر دے سن میرا محمد تا سکھی ہو وجے اے گل کر کے جبرائیل آ گیا فرشتہ لے کے اللہ دے نبی دے کول پوچھیا یا رسول اللہ تو انہوں انج آکھ رہے ہیں ہن تواڈے اشارے نال یعنی تساں آکھو تاسا اللہ دے حکم نال حکم کرا دے وی اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں چلو یار خیر ہے اے نہیں پہ مندے مت انہاں دی نسلہ مان لو اے گل آکھ کے زخمی جسمی دلوی دوائیں چیزاں زخمی ہیں دلوی لولوہان غم دی وجہ تو جسم زخمی انہاں دے پتھراں دی وجہ تو واپس آ رہے ہیں اللہ نے بعد اپنے نبی نو 2 انعام دیتے کتنے 2 انعام دیتے ایک انعام راستے تے اٹھائیں دیتا وادی نخلا بولا نا وادی نخلا اسا اتھے رک کے وہ جگہ ویکھی وادی نخلا ایک اتھے انعام دیتا تے بعد ایک دوسرا انعام دیتا جو ہی اللہ دے نبی مکہ پہنچے نا واپس تے کچھ دن بعد اللہ نے اپنے نبی نو عرشاں تے بلا لیا تے معراج کرا دیتی اے دوسرا انعام آئی وادی نخلا علیہ انعام کہہ آئی توجہ کر ذرا اے میں تو دسیا قرآن دا اعجاز ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس جرا بندہ توجہ نال پڑھے چاہ سنے چاہ اے دے سینے چ وڑ ویندا ہے بندے تا بندے رہ گئے لیکن کمال ہے توجہ کر قرآن آدھا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ سبحان اللہ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا اللہ دے نبی طائف جو واپس آ رہے ہیں نخلا وادی دے اندر فجر دی نماز کھڑے پڑھ دینا فجر دی نماز کھڑے پڑھ دینا جنہ دا ایک وفد علاقہ نصیبین ایک علاقہ آئی مفسرین نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نصیبین دے علاقے دے 7 جنن او آئے انہا آکے اللہ دے نبی دی نماز دے اندر پڑھی جامن والی تلاوت نو سنیا نا جو ہی سنیا تے سنن تو بعد آدھر انستو چپا قرآن پڑھیں دا پیانے وہ نوی شے پڑھیں دی پینے خاموشی کرو خاموش ہو جاؤ انستو چپ ہو جاؤ کیوں جنہاں نو پہلے دن سمجھ آ گئی توجہ نال جنہاں نو پہلے دن سمجھ آ گئی کہ قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے تا نال نہیں پڑھیں دا انجھے آ رہے تے آج دے بندہ نو امام پڑھدا پیا ہوندا ہے الحمدللہ سنی نے نا سورت
سورہ فاتحہ آپ پڑھ دے سن دے ہو، قرآن ہے کہ نہیں؟ امام پردہ کرے پچھو نال نال مقتدی بھی گھمکائی کھلے، نال نال پردہ کھلے۔ اللہ دا قرآن جنہ نے پہلی دفعہ سنے تے مسئلہ سمجھ آ گیا، ان سے تو چپ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قرآن جدوں بھی پڑھیا جاوے چپ کر کے سننا چاہیے دے، ایسے ہی ہے نا۔ خیر اللہ دے نبی نے قرآن پڑھیا، جس وقت نماز مکمل ہوئی، قرآن نماز سلام پھیریا، فلما قضیا، جس وقت اللہ دے نبی نماز پوری کر لئی، وہ جنات آ گئے، انہاں قرآن سنے بیٹھے ہیں، پہلے اللہ دے نبی دے کول انہاں کلمہ چا پڑھیا، کلمہ پڑھ کے اپنی قوم والے پاسے گئے، ولو الی قومہم منذرین، اتھے گئے تے بڑے بڑے خطیب بن کے گئے، تو لوگوں نے دسیا اپنے جنہاں نو کہ لوگوں اساں آج ایو جی کتاب سنیے کہ جیری مصدق لما من بعد موسیٰ مصدق لما، موسیٰ تو بعد آئی تے اس کتاب موسیٰ دی کتاب دی بھی تصدیق کر دیئے تے بڑی عجیب کتاب ہے، انہاں اپنی قوم والوں تقریر کرنا شروع کر دیتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو جنات قرآن سنیا تا قرآن انہاں دے دلان دے اندر داخل ہو گیا تے ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ قرآن دا اعجاز ہے، قرآن دا اعجاز ہے کہ جیرا بندہ قرآن دنوں سنے چاہ سچے دل نال یا پڑھے چاہ، قرآن او دے دل چوال رہندا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا یا پروردگار عالم، رمضان کی آخری طاق رات ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلا سال رمضان دیکھ سکیں گے یا نہیں، ہمیں تو آج کا رمضان کا آخری رات کا یہ وقت ہمیں آخری ہی لگتا ہے۔ مولا تیرے دربار میں درخواست ہے، ہم واقعی بڑے گندے ہیں، ہم انتہائی غلیظ اور کمینے اور گھٹیا ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہم اپنی غلطیاں اور قصور کو تسلیم کرتے ہیں، پر میرے مولا دنیا کے اندر کوئی بندہ آ کے اپنی غلطی تسلیم کر لے تو دوسرا بندہ اس سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو
تو سب سے زیادہ لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے ہم بڑے گندے ہیں، پر تیری رحمت سے امید لگا کے تیرے دربار میں ہاتھ بلند کر کے درخواست کرتے ہیں۔ اے معاف کرنے والے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال نامے کے اندر جتنے بھی قصور اور فتور ہیں مولا، آج کی یہ بابرکت رات سے اس مبارک رات کی برکت سے یا اللہ ہمارے سارے قصور اور فتور کو مٹا دے، یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پلے نیکیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ساری دکھلاوے کی نیکیاں ہوتی ہیں میرے مالک، یہ نقل ہوتی ہے، اصل تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ اصل تو تیرے نبی کے پاس تھی، تیرے نبی کے صحابہ کے پاس تھی، جن کے دلوں کی تو نے خود گواہیاں دی ہیں مولا۔ ہمارے پاس صرف اور صرف ان کی نقل ہے، نبی کی نقل، صحابہ کی نقل ہے مولا۔ ہماری درخواست ہے ہماری اسی نقل کو اصل بنا دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہماری اسی نقل کو اصل بنا کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں اگر ہماری زندگی باقی ہو تو میرے مالک صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں دوبارہ رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرما۔ اے اللہ مبارک گھڑیاں رمضان کی نصیب فرما، اور اگر ہمارے مقدر میں نہ ہو تو میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ دیکھے، رمضان کے مہینے میں موجود ہو اور پھر رمضان کے اندر اللہ سے اپنی معافی نہ کرا سکے، بخشش نہ مانگ سکے، تو میرے مالک تیرے نبی نے اور جبرائیل نے ان دونوں نے بد دعا کی ہے اس بندے کے لیے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اے اللہ، اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا، ہمیں بربادی اور تباہی سے بچا۔ ہم پہلے ہی تباہ ہوئے پڑے ہیں، ملکی طور پر بھی یا اللہ، ذاتی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر ہم پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں مولا، اور تباہی آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا مولا؟ جی اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا تو تیرے خزانے میں کمی نہیں ہو جائے گی، تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارے عذاب دینے سے، ہمیں عذاب دینے سے تیرے خزانوں میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ پر مولا تو رحم فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے اور ہمیں معافی کر دے۔ ہماری ڈوبی ہوئی کشتی کو پار تو ہی لگا دے، اور کوئی نہیں لگا سکتا، اور کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو ہی ہے میرے مالک، ہمارا تو ہی ہے۔ ہماری ڈوبی کشتیوں کو پار لگا دے، ہمارا والی اور مددگار بن جا، ہمارے دنیا آخرت کے سارے کام بنا دے، سارے بگڑے کام سیدھے کر دے میرے مالک۔ یا اللہ، یا اللہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچا، ہر قسم کے گھاٹے اور نقصان سے بچا، ہر قسم کی نعمت کے زوال سے بچا۔ ایمان عطا فرما تو کامل عطا فرما، اعمال صالح ایسے نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں، زبانیں ایسی نصیب فرما جو تیرے ذکر سے تر ہوں، دل ایسی نصیب فرما جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، آنکھیں ایسی نصیب فرما جو جن کے اندر حیا اور غیرت ہو۔ یا اللہ ہمارے جسم ہمیں ایسے نصیب فرما جس طرح تو چاہتا ہے، تو پسند کرتا ہے مالک۔ مولا ہم پھر بھی عرض کرتے ہیں تیری ذات کی قسم، ہم ان نعمتوں کے حقدار نہیں ہیں، یہ جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں یہ صرف تیرے کرم کی وجہ سے ہیں، تیری مہربانی کی وجہ سے ہیں مولا۔ آج تک اتنی مہربانیاں کی ہیں، ہماری بدماشیوں اور بے حیائیوں بے غیرتیوں کے باوجود تو نے ہمارا رزق بند نہیں کیا، تو نے ہم سے کوئی نعمت چھینی نہیں ہے۔ تو مالک اے اللہ آج کے بعد بھی جتنی ہماری زندگی ہے ہمارے ساتھ ایسے ہی کرم کا معاملہ فرمانا، کرم کا معاملہ فرمانا، اور ہماری غلطیوں پر ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمانا اور معاف فرما دینا۔ پتہ نہیں مالک آئندہ یہ رات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ آج کی مبارک آخری رات ہے جو طاق رات ہے مولا، مولا آج آپ سے ہی مانگنے کو جی چاہ رہا ہے
مالک ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس کے ساتھ تو بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو اپنے دربار میں مانگنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ ہمیں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی جو توفیق ملی ہے تیری رحمت سے ملی ہے مولا، اتنی توفیق دے دی ہے تو ہماری جھولیاں ہی بھر دے مالک، ہماری جھولیاں ہی بھر دے، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں محروم نہ لوٹا، ہمارے اوپر لعنت نہ فرما، ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر مولا، تو راضی ہو جا، تو معاف فرما دے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان ہمارے دلوں میں سجا دے، ڈھکا دے، جچا دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ کفر، ہر قسم کی نافرمانی اور دین سے ہٹ کے کام، جتنے بھی خلاف شریعت کام ہیں ان کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کاموں کی، غلط کاموں کی نفرت ڈال دے، وجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے، ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ رسول اللہ کے دین کا خادم بنا، اے اللہ رسول اللہ کے دین کا خادم بنا، قرآن و سنت کا خادم بنا، مرتے دم تک شریعت کی، دین اسلام کی حفاظت کرنے والا بنا، اور پھر وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی حفاظت، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے دلوں میں جو جو جائز خواہش ہے اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا فرما، اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی، کسی کو بھی کوئی بڑا چھوٹا مرض اور بیماری ہے تو مولا اپنی رحمت سے وہ بیماریاں ختم فرما، ہم سب کی ہر بڑی چھوٹی بیماریاں ختم فرما دے، یا اللہ جس طرح آج ہماری بیماریاں، ہر چھوٹی بیماری کو ختم فرما، اسی طرح آئندہ موت تک میرے مالک ہر بڑی چھوٹی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ شفاعت نصیب فرما، اور ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، اور ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ مولا آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا پر کم علمی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، جو ہماری موت تک اور موت کے بعد والی زندگی میں ضرورت ہوگا، مولا اپنی وسعت اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں وہ ساری چیزیں بھی عطا فرما دے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین ورحمۃ۔